اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین ابی القاسم محمد وعلى آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین الذین اذھب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین ملعونین من یوم عداوتہم الی یوم الدین اما بعد فقد قال امیر المؤمنین علی بن ابی طالب علیہ السلام اذا تم العقل نکس الکلام۔ ناظرین محترم، خداوند متعال کا لطف و کرم ہے کہ اس نے ہمیں امیر المؤمنین، امام المتقین، قائد غر المحجلین، حجت رب العالمین علی بن ابی طالب علیہ السلام جیسا امام رہبر عطا فرمایا کہ جن کی محبت اور ولایت انسان کے اعمال کو نیکی کے سانچے میں ڈھال دیتی ہے، جن کی محبت رائی کے دانے کے برابر بھی کیوں نہ ہو، انسان کی روز قیامت نجات کی ضمانت ہے، جس علی بن ابی طالب علیہ السلام کی تعلیمات پوری کائنات کے لیے مشعل راہ ہیں، جن کے فرامین نبوت اور توحید کے بعد پوری کائنات میں سب سے افضل و برتر فرامین ہیں، کلام الامام، امام الکلام، جیسا کہ کہا گیا کہ امام علیہ السلام کی گفتگو ان کے فرامین پوری کائنات کے فرامین کے امام ہیں، ان پر انہیں فوقیت حاصل ہے، اور پھر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وہ شاگرد رشید کہ جنہوں نے روز ولادت سے لے کر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے روز وصال تک ایک ایک سانس کے ساتھ ایک ایک لمحہ جو ہے وہ آپ کی خدمت میں گزارا، اور آپ سے الہی تعلیمات کا وہ کچھ ذخیرہ حاصل کیا جو کائنات میں کوئی بھی حاصل نہیں کر سکا، یہاں تک کہ مدینۃ العلم رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے شہر علم کا دروازہ علی بن ابی طالب علیہ السلام کو قرار دیتے ہوئے ارشاد فرمایا، اعلم امتی علی بن ابی طالب علیہ السلام، میرے بعد میری امت کا سب سے بڑا عالم جو ہے وہ علی بن ابی طالب علیہ السلام ہیں۔ ناظرین محترم، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ نہج-ul-Balagha امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام کے فرامین کا مجموعہ ہے، اور یہ بھی آپ کو یقیناً علم ہوگا کہ حضرت شیخ مفید علیہ الرحمہ نے اپنے شاگرد رشید حضرت سید رضی مرتضیٰ کو یہ حکم دیا تھا کہ طالب علموں کے لیے ادب و اخلاق اور عربی زبان کے ادب پر مشتمل امیر المؤمنین علی بن ابی طالب علیہ السلام کے فرامین میں سے ایک مجموعہ مرتب کرو کہ جو طالب علموں کی عربی ادب کے حوالے سے بھی تربیت کرے اور اخلاق کے حوالے سے بھی ان کی تربیت کا باعث بنے۔ یہ نہج-ul-Balagha کے نام سے مختصر سا مجموعہ ہے جو شیخ سید رضی علیہ الرحمہ نے اپنے استاد معظم حضرت شیخ مفید علیہ الرحمہ، جن کو یہ مفید کا لقب حضرت امام زمان علیہ السلام نے عطا فرمایا تھا، مرتب کیا، اور آج یہ دنیا میں وہ منفرد کتاب ہے کہ جس پر پوری دنیا کئی مرتبہ ریسرچ کر چکی ہے۔
हज़ारों जिल्दों पर मुश्तमिल इसकी शुरुआत लिखी गई हैं, लेकिन फिर भी इसके बयानात जो हैं उनके पोशीदा राज़ों तक मुकम्मल रसाई हासिल नहीं की जा सकी। नहजुल-बलागा का आखिरी हिस्सा कलिमात-ए-किसार कहलाता है, कलिमात-ए-हिकम कहलाता है कि अमीरुल-मोमिनीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम के वो छोटे छोटे फरामीन तो हिकमत और दानाई का ख़ज़ाना है, उस पर मुश्तमिल है। नाज़रीन मोहतरम, ये सिलसिला जारी व सारी है। आज हम अमीरुल-मोमिनीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम के इन कलिमात-ए-किसार में से 71 नंबर से अपने बयान का आगाज़ करते हैं, जो इंतहाई मुख्तसर और जामे फरमान है और इसी इख्तिसार और जामियत को अपनाने की तरफ हमें मुतवज्जे फरमा रहा है। हज़रत अमीरुल-मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपने इस फरमान में इरशाद फरमाया था, इज़ा तम्मल अक्लो नकसल कलामो, जब इंसान की अक्ल मुकम्मल हो जाती है तो वो इंतहाई मुख्तसर गुफ्तगू करता है, वो तुलानी गुफ्तगू से इज्तनाब करता है, वो लंबी लंबी छोड़ने से अपने आप को बचाता है, मुख्तसर से अंदाज में चंद कलिमात में वो अपने मुद्दा को बयान करके खामोश हो जाता है। और जो मुख्तसर जामे कलाम को अपनाते हुए अपनी गुफ्तगू को समेट लेता है, वो ख़ुद उसकी ज़बान इस बात की गवाही देती है कि इस शख्स की अक्ल मुकम्मल हो चुकी है, ये बहुत बड़ा अक्लमंद है, बहुत बड़ा ज़हीन और फ़तीन है कि जो हालात व वाक़यात को जानते हुए, वक्त की अज़मत की कदर करते हुए, इख्तिसार को अपनाते हुए अपने मुद्दा को मुख्तसर और जामे अल्फाज में बयान करता है। जिस तरह के ये मक़ूला भी मशहूर है, खैरुल कलाम क़ल्ला वदल्ला, या शायद ये भी फरमान मासूम हो कि बेहतरीन गुफ्तगू वो है जो इंतहाई थोड़ी हो लेकिन अपने मफ़हूम पर मुकम्मल दलालत करती हो। हज़रत अमीरुल-मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलातु वस्सलाम का ये फरमान जो है हमें ये भी बताता है कि आपने अगर किसी की अक्ल व बसारत को, बसीरत को और बीनिश को पहचानना है तो आप उसकी गुफ्तगू से पहचान सकते हैं। जिस तरह एक और फरमान में सरकार ने ये इरशाद फरमाया था कि अल इंसान महबूबुन तहत लिसाने, इंसान जो है वो अपनी ज़बान के नीचे छुपा हुआ है, जब वो बोलता है तो उसका पता चलता है कि ये किस पानी में है, इसका क्या मकाम और रुतबा है। और लेकिन इसके बरअक्स ये भी कहा गया कि समतुल आलिम ज़ीनतुन, आलिम का, दानिश्वर का, पढ़े लिखे का खामोशी को अख्तियार करना ये उसके लिए बायस ज़ीनत है। लेकिन ये भी फरमाया गया कि हर वक्त खामोश रहना वो भी बेहतर नहीं है। अगर कोई ऐसी सूरत हाल आ जाए कि जहाँ पर आपके बोलने से दीन की वक़ा वाबस्ता हो, इस्लाम की तालीमात की हकीकत को रोशनास कराना मकसूद हो और गलत बयानी से काम लिया जा रहा हो, या जुहला का मजमा हो और मफाहिम व मतालिब को वो गलत अंदाज में पेश कर रहा हो, तो कि आलिम की ज़िम्मेदारी बन जाती है कि वह अपनी खामोशी को तोड़कर आगे बढ़े और असल तालीम को लोगों के सामने बयान करे। हज़रत अमीरुल-मोमिनीन अलैहिस्सलाम का ये फरमान दूसरे लफ्ज़ों में हमें वक्त की अज़मत की तरफ भी मुतवज्जे करता है और ये भी बताता है कि जितना कुछ तुम बोलोगे करामन कातिबीन वो लिखते जाएंगे। अगर तुम ज़्यादा बोलोगे और वो बेसूद होगा तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है, लेकिन थोड़ा बोलोगे, हिकमत और दानाई के साथ बोलोगे तो तुम्हारा वो बोलना जो है वो इंसानियत के मफाद में होगा, इंसानों की तालीम और तरबियत का बायस बनेगा और फिर साथ साथ आपकी निजात का ज़ामिन भी बन जाएगा। तो अज़ीज़ान गिरामी, हमें सरकार अमीरुल-मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलातु वस्सलाम के इस फरमान को मद्देनज़र रखते हुए अपनी गुफ्तगू को इख्तिसार की तरफ ले जाना चाहिए और लोगों को ये बताना चाहिए कि हम मकतब अहले बैत अलैहिस्सलातु वस्सलाम के तालिब इल्म हैं, जो मुख्तसर गुफ्तगू में
اور کوزے میں سمندر کو بند کر کے لوگوں کے سامنے پیش کر دیا کرتے تھے۔ یقیناً گفتگو کا مختصر ہونا انسان کی عقل و بصیرت کی کمال پر دلالت کرتا ہے۔ تو آئیں ہم اپنی گفتگو میں اختصار کو مد نظر رکھیں اور لوگوں کو بتائیں کہ یہ ہم اختصار سے کیوں کام لیتے ہیں، اس لیے کہ ہمارے ائمہ معصومین علیہم السلام نے ہمیں یہ تعلیم دی ہے۔ بس اوقات ہم معاشرے میں دیکھتے ہیں کچھ لوگ بڑی لمبی گفتگو کرتے ہیں، لیکن اس میں سے نتیجہ جو ہے وہ صرف ایک آدھے منٹ کا ہوتا ہے۔ تو کیوں نہ انسان اختصار کو مد نظر رکھے تاکہ سننے والا جو ہے اس کا دل بھی نہ اکتا جائے اور ہم اپنے مفاہیم اور مقاصد کو بھی تھوڑے وقت میں زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچا سکیں۔ تو امیر المومنین علیہ السلام کے اس فرمان کی روشنی میں ہمیں اپنی گفتگو کو اختصار کی طرف لے جانا ہوگا اور یہ تربیت حاصل کرنا ہوگی کہ ہم مختصر کلمات کے ذریعے اپنے مدعا کو لوگوں تک پہنچائیں۔ یقیناً یہ انسان کامل کی ایک علامت ہوگی۔ حضرت امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام نے اپنے اس فرمان میں ارشاد فرمایا، الدہر یخلق الابدان ویجدد الاعمال ویقرب المنیۃ ویباعد الامنیۃ من ظفر بہ نصبا ومن فاتہ تعبا۔ امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام کا یہ فرمان انسان کو اس دنیا کی بے ثباتی کی طرف واقعات اور انسان پر اور اس کائنات کی موجودات پر اثر انداز ہونے کے بارے میں متوجہ فرما رہا ہے۔ آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ الدہر یخلق الابدان، زمانہ جو ہے یہ انسان کو خستہ حال کر دیتا ہے، پرانا کر دیتا ہے۔ جیسے جیسے وقت گزرتا ہے انسان بچپن سے جوانی کی طرف بڑھتا ہے، عین شباب پر جب پہنچتا ہے تو پھر زوال کی طرف بڑھنا شروع کر دیتا ہے۔ جب بڑھاپے کی دہلیز پہ آ جاتا ہے تو اس کے بدن پہ جھریاں پڑ جاتی ہیں، اس کے چہرے کے نقائش دکوش بدل جاتے ہیں، اس کے بدن پر بڑھاپے کے آثار نمایاں ہو جاتے ہیں۔ تو گویا کہ یہ مرور زمانہ کے ساتھ ساتھ انسان مختلف حالتوں میں تبدیل ہوتا ہے۔ کل شیر خوار بچہ تھا، پھر لڑکپن آ گیا، بچپن آ گیا، اور پھر جوانی کی طرف آئے تو عین شباب، اور پھر جب جوانی سے آگے بڑھے تو جسم میں مختلف تبدیلیاں رونما ہونا شروع ہو گئیں۔ تو یہ تبدیلیاں اور وقت کا گزرنا، لیل و نہار کا گزرنا انسان کے بدنوں کو، انسان کے جسموں کو پرانا کر دیتا ہے۔ اور پھر ارشاد فرمایا جتنا انسان بڑھاپے کی طرف جاتا ہے، جتنا انسان کا جسم جو ہے، بدن جو ہے وہ پرانا ہوتا جاتا ہے، یجدد الاعمال، تو یہ زمانہ اس کی خواہشات کو نیا کر دیتا ہے، اس کی تمنائیں بڑھتی جاتی ہیں، اس کی خواہشات جو ہیں لامتناہی ہوتی جاتی ہیں، وہ خواہشات جو ہے وہ زندہ ہو جاتی ہیں جو اس کے دل میں خاموش ہو چکی تھیں۔ تو بڑھاپے کے ساتھ ساتھ انسان کی خواہشات جو ہے یہ زمانہ ان کو بھی زندہ کر دیتا ہے۔ تو عزیزان کرامی، ہمیں خواہشات نفس پہ کنٹرول کرنا ہوگا، ہمیں اپنی خواہشات نفسانیہ کو کچلنا ہوگا، کیونکہ امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ انسان کی خواہشات کی طلب جو ہے یہ انسان کو تباہی و بربادی کی طرف لے کے جاتی ہے۔ اور پھر اسی طرح آپ نے ارشاد فرمایا وَيُقَرِّبُ الْمَنِيَّةَ، کہ یہ مرور زمانہ، یہ وقت کا گزر جانا، یہ انسان کو جہاں پر اس کے بدن کو خستگی کی طرف لے جاتا ہے، تھکاوٹ اور بڑھاپے کی طرف لے جاتا ہے، پرانے اور جسموں کو خستہ حال کر دیتا ہے، تو اس کے ساتھ ساتھ اس کو موت کے قریب بھی کر دیتا ہے۔
اس کی منزل آخر جو ہے وہ بھی قریب آتی جاتی ہے۔ تو لہٰذا وَيُبَاعِدُ الْأُمْنِيَّةَ، اور پھر یہ صورتحال ہوتی ہے کہ اس کی وہ تمنائیں، اس کی وہ خواہشات وہ دور ہوتی جاتی ہیں، وہ ان سے مایوس ہوتا جاتا ہے۔ عزیزان گرامی، اور پھر ارشاد فرمایا انسان کی زندگی اگر کامیابی سے ہمکنار ہو، وہ منزل کو حاصل کر لے، تو اس کا کامیاب ہو جانا جو ہے وہ بھی یہی صورتحال ہوتی ہے کہ وہ بھی اس کو خستہ حال کر دیتا ہے، اس کی کامیابی کے باوجود وہ تھک جاتا ہے۔ اس لیے ارشاد فرمایا من ظافر بہی ناصبا، جس نے اس دنیا میں کامیابی حاصل کر لی، یہ زمانہ کامیابیوں کی خوشیوں کے باوجود انسان کو تھکا دیتا ہے۔ انسان کی فطرت ہے کہ وہ جب کسی بھی کام میں کامیابی سے ہمکنار ہوتا ہے، اسے فتح و کامرانی حاصل ہوتی ہے تو وہ بہت خوش ہوتا ہے، لیکن یہ کامیابی، یہ خوشیاں بھی انسان کے بدن پر اثر انداز ہوتی ہیں، یہ نہیں ہے کہ وہ اس پر اثر انداز نہیں ہوتی۔ فرمایا اس کو خستہ حال کر دیتی ہیں، اور پھر نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ انسان کی ساری خواہشات جو ہیں وہ وہیں کے وہیں رہ جاتی ہیں، کیونکہ انسان مال دنیا کو چاہتا ہے۔ انسان چاہتا ہے کہ میں دنیا کا سب سے بڑا امیر ترین فرد بن جاؤں، جبکہ اگر سوچے تو چند لقمے ہی ہیں جو اس نے کھانے ہیں۔ پہننے کے لیے چھوٹا سا لباس چاہیے اس کو، اور سونے کے لیے ایک بستر چاہیے، اس کے علاوہ کیا ہے؟ لیکن انسان کی لمبی لمبی خواہشات جو ہیں وہ اس کو سیر نہیں ہونے دیتی۔ لیکن جب ہاتھ پاؤں انسان کے وجود کا ایک حصہ خستہ حال ہو جاتا ہے، بڑھاپے سے دوچار ہو جاتا ہے، کمزوری اور ضعف کا باعث بن جاتا ہے، تو پھر انسان کی خواہشات بھی اس سے دور ہوتی جاتی ہے۔ وہ چاہتا بھی ہے تو پوری نہیں ہو پاتی، اس کے سامنے اس کی خواہشات کا قتل عام ہو رہا ہوتا ہے، لیکن وہ بے بس ہو چکا ہوتا ہے۔ تو لہذا عزیزان گرامی، دنیا کی یہی کیفیت ہے۔ امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے اپنے اس فرمان میں ہمیں بہت کچھ کہہ دیا کہ انسان ہو سکتا ہے تمہیں دنیا مل جائے، لیکن جب تم موت کی آغوش میں جاؤ گے تو دنیا تو یہیں رہ جائے گی، اور ہو سکتا ہے کہ دنیا تمہیں چھوڑ کے چلی جائے، کہ جو چیز آپ کا ساتھ دینے کو تیار نہیں ہے، تم چلے جاؤ تو دنیا پیچھے رہ جائے گی، دنیا چلی جائے تو تم پیچھے رہ جاؤ گے، تو کیا کچھ حاصل کر پاؤ گے؟ تو لہذا اس کے لیے ایک دوسرے فرمان میں سرکار امیر المومنین علیہ السلام نے یہ ارشاد فرمایا تھا کہ عقل مند نے غور و فکر کیا، سوچا، پلاننگ کی کہ میں مال دنیا کو حاصل کروں۔ جب بڑی کوشش کی تو پتہ چلا کہ بغیر زحمت کے، بغیر کوشش کے، بغیر تگ و دو کے یہ دنیا تو حاصل نہیں ہو سکتی۔ اس نے سوچا چلو میں آخرت کو حاصل کرنے کے لیے کوشش کرتا ہوں۔ اس نے آخرت کے امور کی طرف توجہ دی۔ اس کے بارے میں جب دیکھا کہ آخرت بھی آسانی سے تو حاصل نہیں ہوگی، آخرت بھی مشقت اور تکلیف سے حاصل ہوتی ہے۔ اب مشقت، تکلیف، دکھ تو دونوں طرف سہنے پڑ رہے ہیں، تو اب پھر ان دونوں میں سے کس کو ترجیح دینا چاہیے؟ تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ عقل مند نے یہ دیکھا کہ ان میں سے ہمیشہ ہمیشہ باقی رہ جانے والی کون سی چیز ہے، تو وہ آخرت تھی۔ تو نتیجتاً اس نے دنیا کو چھوڑ دیا اور آخرت پہ توجہ دی۔ اور پھر امیر المومنین علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں جس نے دنیا طلب کی، ضروری نہیں ہے کہ وہ اس کو مل پائے، لیکن جس نے آخرت طلب کی اسے آخرت بھی مل جائے گی، اسے دنیا بھی مل جائے گی۔ عزیزان گرامی، ہمیں اپنی آخرت کا سامان اسی دنیا سے مہیا کرنا ہے۔ اگر چاہتے ہیں کہ ہمیں قبر میں مخملی بستر ملے تو یہیں سے ان کا انتظام کرنا ہوگا۔ اگر چاہتے ہیں کہ ہماری قبر میں ایئر کنڈیشن چل رہے ہوں، ان کا انتظام بھی یہیں سے کر کے جانا ہے۔ اگر چاہتے ہو کہ قبر میں، عالم برزخ میں ہمیں قسم و قسم کی نعمتیں حاصل ہوں،
تو ان کو بھی یہیں سے آپ نے پہلے بھیجنا ہے. اگر بھیجو گے تو وہاں مل جائیں گی. جس طرح امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے اپنے فرزند ارجمند حضرت محمد بن حنفیہ کو یہ نصیحت فرمائی تھی کہ اس دنیا میں امین لوگوں کو تلاش کرو اور اپنا مال اس دنیا کے ان امینوں کے حوالے کر دو. کل جب روز قیامت تمہیں ان اموال کی ضرورت ہوگی تو وہ تمہیں واپس لوٹا دیں. گویا کہ یہ آپ ارشاد فرما رہے تھے کہ دنیا کے مساکین اور فقیروں کو خالی نہ لوٹایا کرو، مسکینوں فقیروں کی حاجت روائی کیا کرو. جس طرح حضرت امام زین العابدین علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ لینے والا اللہ کا ہاتھ ہوتا ہے اور دینے والا انسان کا ہاتھ ہوتا ہے. ایک سائل جب آپ کی خدمت میں حاضر ہوا تو آپ نے اس کے ہاتھ کو چوم لیا. وہ عرض کرنے لگا مولا آپ میرا ہاتھ چوم رہے ہیں، مجھے آپ کے ہاتھ پہ بوسہ دینا چاہیے تھا. فرمایا میں نے تیرا ہاتھ تو نہیں چوما، میں نے تو اللہ کے ہاتھ کو چوما ہے، کیونکہ لینے والا اللہ کا ہاتھ ہوتا ہے اور دینے والا خدا کے ہاتھ کے مانند ہوتا ہے. اور پھر ارشاد فرماتے ہیں کہ دیکھو اپنے چھوٹے ہاتھ سے دو اور روز قیامت خدا کے بڑے ہاتھ سے واپس لے لو، تمہیں تھوڑے کے بدلے میں بہت زیادہ مل جائے گا. جس طرح سرکار کا فرمان ہے یا میں یقبل یسیر ویعطی الکثیر، اے وہ ذات جو انسان کے تھوڑے سے عمل کے بدلے میں اسے بہت سی نیکیاں اور بہت سے انعامات عطا فرماتی ہے. یا دوسرے فرمان کے مطابق کہ جو تھوڑا قبول کر کے اس کے بہت سے گناہوں کو اور خطاؤں کو معاف فرما دیتا ہے. تو عزیزان گرامی، حضرت امیر المومنین علیہ السلام نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ کامیابیاں بھی انسان کو تھکا دیتی ہیں. یہ نہیں ہے کہ انسان تھکتا نہیں، یہ انسان کی طبائع میں، انسان کی فطرت میں یہ ودیت کر دیا گیا ہے. اور پھر ارشاد فرمایا وَمَنْ فَاتَهُ تَعِبًا، جو چیز حاصل نہیں کر سکتا، گم کر بیٹھتا ہے، ضائع کر بیٹھتا ہے، وہ بھی تھکن سے دو چار ہو جاتا ہے، وہ بھی آسودہ آرام نہیں ہوتا. ایک طرف اسے کامیابی حاصل نہیں ہوتی اور دوسری طرف وہ بھی خستہ حال ہو جاتا ہے، تھک جاتا ہے. تو زمانہ جو ہے وہ انسان پر اس طرح بے رحم ہے. تو لہٰذا ہمیں اپنے آپ کو خدا بند متعال کے احکام اور فرامین، اوامر اور نواہی پر پورا اترنے کے لیے نہ صرف آمادہ رہنا چاہیے بلکہ کوشش کرنی چاہیے. سیرت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اسوہ حسنہ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مشعل راہ بنانا چاہیے، اور سیرت ائمہ معصومین علیہم السلام کی روشنی میں اپنی زندگی کی علمی کاوشوں کو، عملی کاوشوں کو آگے بڑھانا ہوگا. یقیناً یہ چیزیں ہمیں کامیابی کی طرف لے کے جا سکتی ہیں. تو بہرحال اس فرمان میں امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے ہمیں زمانے کے اثرات سے متاثر ہونے کے بارے میں آگاہ فرمایا. اے انسان، تو اس دنیا میں ہمیشہ ہمیشہ رہنے کے لیے نہیں آیا، تو نے بالآخر اس دنیا سے کوچ کرنا ہے. جتنا تمہیں وقت دیا گیا ہے اس سے جتنا کچھ حاصل کر سکتے ہو وہ کوشش کر کے حاصل کرو، اور اپنے آخرت کے لیے ذخیرہ یہیں سے مہیا کر کے آگے بھیجو. وگرنہ ایک وقت یہ آئے گا کہ تمہارا بدن تمہاری خواہشات کا ساتھ چھوڑ دے گا. تم کچھ کرنا بھی چاہو گے تو نہیں کر سکو گے، اور سوائے پچھتاوے کے اور کچھ حاصل نہیں ہوگا. تو اس وقت اس پچھتاوے کا کیا فائدہ کہ جو انسان کو کچھ بھی نہ دے سکے. تو لہٰذا اپنی توانائی کے زمانے میں، اپنی جوانی کے زمانے میں زیادہ سے زیادہ کوشش کرو، اور یاد رکھو جب تک کچھ کرو گے نہیں کچھ بھی نہیں ملے گا. قرآن نے دو ٹوک لفظوں میں کہہ دیا الیس للانسان الا ما سعی. انسان جب تک کوشش نہیں کرو گے کچھ بھی نہیں ملے گا. اور اللہ پہ توکل کرنے کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم ہاتھوں پہ ہاتھ دھر کے بیٹھ جائیں تو ہمارے لیے آسمان سے من و سلوہ نازل ہوگا. نہیں، خدا نے کہہ دیا کوشش کرنا تیرا کام ہے،
अता मेरी तरफ से है। इसलिए फरमाया कि हमें अपने हिस्से का काम मुकम्मल कर लेना चाहिए और फिर दुआ करना चाहिए, मेरे अल्लाह मैंने बीज ज़मीन में फेंक दिए हैं, अब तू इसको कसरत में तब्दील कर देगा, करे। मेरे अल्लाह मैंने दुकान का दरवाज़ा खोल दिया है, मुश्तरी और ग्राहक तूने भेजना है, मैंने अपनी काविशें मुकम्मल कर ली हैं, जो मुझे चीज़ें अता हुई थी मैं उन पे अमल पैरा हो चुका हूँ, बाकी तुझ पे तवक्कुल भरोसा है। और फिर सिर्फ दुआ भी काफ़ी नहीं होती जब तक कोशिश ना की जाए। और फरमाया कोशिश करके दुआ ना करना ये भी अच्छी बात नहीं है, इसलिए कि दुआ जो है वो सिलाह अंबिया है, अंबिया का हथियार है। दुआ के ज़रिए इंसान अपनी तकदीरें तब्दील कर सकता है। खालिक के कायनात ने ये वादा दिया है कि मेरे बंदे मुझसे मांग, मैं तुम्हें अता करूँगा। और कुरान करीम में अपने हबीब मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से इरशाद फरमाया, सअला का इबादी अन्नी, जब मेरा बंदा तुझसे मेरे बारे में पूछे कि मैं कहाँ हूँ, तो कह दो इन्नी करीब, मैं तो बिल्कुल तुम्हारे नज़दीक हूँ। उजीबु दावत दाई इज़ा दआन, जब भी कोई पुकारने वाला मुझे पुकारता है तो मैं तो उसके पुकार पे लब्बैक कहता हूँ, मैं तो इस इंतज़ार में हूँ कि मेरा बंदा मुझसे मांगे और मैं उसे अता करूँ। तो ऐसा न करामी, हमें दुआ का दरवाज़ा भी तर्क नहीं करना, हमें इस जिस्म से जितना कुछ हासिल हो सकता है काविश के ज़रिए, कोशिश के ज़रिए, मेहनत के ज़रिए हासिल करना है, लेकिन इस बदन के हुकूक को भी पूरा करना है। इसे आराम भी चाहिए, इसे सुकून भी चाहिए, इसे ग़िज़ा भी चाहिए, इसे नींद भी चाहिए। हमें उन चीज़ों को भी सामने रखते हुए अपने इस बदन के एक एक हिस्से के हक की हिफाजत भी करनी है। और फिर ये आराम और सुकून, ये नींद और राहत, ये खाना और पीना, ये ग़िज़ा का मुहैया करना, अगर इस नीयत के साथ हो कि मुझे मेरी तवानाइयाँ जो हैं वो वापस लौट आएँ और मैं पहले से ज़्यादा अल्लाह की इताअत और इबादत कर सकूं, तो इंसान की नींद भी इबादत बन जाती है, इंसान का एक लुक़मा खाना भी इबादत बन जाता है। अल्लाह ताला हमें तौफ़ीक़ अता फ़रमाए कि हम अपने इस बदन के हुकूक़ को पूरा कर सकें और इस बदन को अल्लाह की इताअत में मसरूफ़ रखें, खुदावंद मुतआल के रसूल और उसकी तालीमात की रोशनी में इसको मसरूफ़ रखें। तो यकीनन अगर फिर ये बदन बूढ़ा भी हो जाता है तो फिर बूढ़े शख्स के दाढ़ी के सफ़ेद बालों का खुदा भी हया करता है। अल्लाह ताला हमारे गुनाहों को माफ़ फरमाए, हमें सरकार अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम की तालीमात को समझने और उस पर अमल पैरा होने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।